اب شامل کرتے ہیں علاقائی خبریں۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے ڈیرہ غازی خان سے آپ کو خبر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر خواجہ جلال الدین رومی کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب میں صنعت و تجارت کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ خواجہ جلال الدین رومی نے وزیر اعلیٰ کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں لنگر خانوں کے قیام کے لیے کی جانے والی کاوشوں سے آگاہ کیا۔ فاصلہ کچھ واہوا اور دربار سخی سرور کے بعد دیگر علاقوں میں بھی لنگر خانے قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ میاں منظور وٹو ملکی سیاست میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، مگر چند نومولود سیاسی مداری اپنے قد سے اونچی چھلانگیں لگا رہے ہیں جو منہ کے بل گریں گے۔ صاحبزادی جہاں آرا وٹو کی آوان کلام میں میڈیا سے گفتگو۔ دیپال پور میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد خان وٹو کی صاحبزادی جہاں آرا وٹو نے نواحی علاقے عوام کلاں کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہم آہنگی کی فوری ضرورت ہے۔ عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ڈیرہ غازی خان شاذب سعید نے عدالتی ویلفان اور دیگر عملے میں نئی موٹر سائیکلیں تقسیم کی گئی۔ دیکھتے ہیں سجاد احمد چنو کی یہ رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے عدالت عالیہ کی جانب سے یہاں پر موٹر سائیکل کی تقسیم کی جا رہی ہے، جس میں جو بیلف حضرات ہیں اور اس کے علاوہ جو تعمیل کرنے والے حضرات ہیں ان کو یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہے عدالت عالیہ کی جانب سے۔ آج آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے جو موٹر سائیکلیں ملی ہیں اور آپ کی فرائض کی انجام دہی میں آپ کو اور سہولت دی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے اس کی ہمیشہ ایسے ہی اس کی کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے جیسے آپ کسی ذاتی چیز کی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی، اور آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ پہلے ہمارے پاس سائیکلیں ہوتی تھیں جس سے ہمیں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے تھے، کیونکہ ہم نے بندہ اریسٹ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے پاس موٹر سائیکلیں نہیں تھیں۔ جائزہ ججز صاحبان کے نہایت مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں نئی موٹر سائیکلیں دی ہیں، جس سے ہمارے کام میں بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ ہم بندے کو بھی اریسٹ کر لیں گے اور اسے موٹر سائیکل پر لے آئیں گے۔ ججز صاحبان کے بھی مشکور ہیں، ڈسٹرکٹ اعلیٰ عدلیہ کے بھی مشکور ہیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے بھی مشکور ہیں۔ 13 بندوں کو موٹر سائیکل آج دیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی رہی ہے، لیکن آج جو ہمیں نئے موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں وہ 13 بندوں کو دیے جا رہے ہیں۔ جی یہ ہمارے ججز صاحبان کی کاوشوں سے ہمیں عالیہ عدلیہ سے دیے جا رہے ہیں، ہائی کورٹ سے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ججز صاحبان نے انہیں ریکویسٹ کی ہے، انہوں نے ریکویسٹ پر ہمیں جو ہے نا نئے موٹر سائیکل دی۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ ٹی وی ٹوڈے سجاد احمد خان چنو۔ شیخوپورہ میونسپل کارپوریشن ہال میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر میاں خالد محمود، ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا، اسسٹنٹ کمشنر محسن اقبال، ایڈمن آفیسر سید اصغر گیلانی سمیت محکمہ ریونیو کے عملہ نے بھی کھلی کچہری میں شرکت کی۔ کھلی کچہری میں ریونیو کے متعلق شہریوں کی شکایات کو موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ریونیو سے متعلق لگائی جانے والی کچہری میں ڈپٹی کمشنر سے لے کر پٹواری تک کا عملہ موجود تھا۔ منڈی بہاؤدین میں ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کے لیے قومی مہم کا افتتاح کر دیا۔ ضلع میں 15 فروری تک جاری رہنے والی مہم کے تحت 9 ماہ سے 15 سال تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ابتدائی مرحلہ میں 12 یونین کونسل میں مہم شروع کی گئی۔ منڈی بہاؤدین میں ٹائیفائیڈ ویکسین کو حفاظتی ٹیکوں میں شامل کرنے کے لیے قومی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ٹائیفائیڈ سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر سی او ہیلتھ ڈاکٹر محمد الیاس، ایم ایس ڈاکٹر عمر مرتضی پراچا بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر طارق علی بسرا نے بتایا کہ ٹائیفائیڈ کے خلاف مہم 15 فروری تک جاری رہے گی۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیاں کین کمشنر پنجاب زمان وٹو کا آدم شوگر مل میں اچانک دورہ۔ کین کمشنر پنجاب کے ہمراہ نائب تحصیلدار خالد محمود بھی موجود تھے۔ زمان وٹو نے شوگر مل میں گنے کی کٹوتی پر شوگر مل انتظامیہ کی سرزنش کی۔ گنے کے وزن میں غیر قانونی طور پر کٹوتی اور بروقت CPR جاری نہ کرنے پر شوگر مل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا۔ منڈی بہاؤدین تھانہ ملکپال کے علاقہ سن پل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ گولیاں لگنے سے سابق نون لیگی وائس چیئرمین یونین کونسل جاں بحق ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین تھانہ ملکپال کے علاقے سن پل پر نامعلوم افراد کی فائرنگ گولیاں لگنے سے سابق نون لیگی وائس چیئرمین یونین کونسل جاں بحق ہو گیا۔ مقتول اعجاز حسین شیرازی اپنی والدہ کے ہمراہ ڈیرہ سے گھر جا رہا تھا۔ گھات لگائے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ اعجاز حسین شیرازی سابق وائس چیئرمین یونین کونسل جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس تھانہ سٹی لالا موسیٰ کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن، شیشہ نوشی میں استعمال ہونے والے میٹیریل سمیت چرس برآمد کر لی۔ SHO تھانہ سٹی لالا موسیٰ سید مبارک شاہ نے
اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ مختلف کارروائیوں میں 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزموں سے شیشہ فلیور اور شیشہ کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ دوسری کارروائی میں ملزم سے 200 گرام چرس برآمد کر لی۔ پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ صادق آباد چھوٹے بچوں کی مستیاں بند، سکول کھل گئے۔ تعلیمی اداروں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال۔ سکول انتظامیہ کی جانب سے کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد۔ چھوٹے بچے بھی خوش دکھائی دیے۔ دیکھتے ہیں صادق آباد سے دھنی بخش مہر کی رپورٹ۔ طویل بندش کے بعد تحصیل صادق آباد میں تمام کلاسز کی تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اسکولوں میں کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ہر آنے والے طلبہ و طالبات کا ٹمپریچر چیک کیا گیا اور ہینڈ سینیٹائزر کے بعد طلبہ کو اسکول میں جانے دیا گیا۔ اس موقع پر ٹیچرز کا کہنا تھا کہ جیسا کہ SOPs پہ عمل ہو رہا ہے، ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ تمام تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی جائیں۔ بہت خوشی ہے کہ اسکول کھل چکے ہیں۔ آج اسکول گئی تھی اور اسکول میں پڑھائی SOPs پر عمل ہو رہا ہے۔ ہماری یہ حکومت سے درخواست ہے کہ اسکول کھلے رہنے دیں، اب بند نہ کریں، بچوں کی پڑھائی کا بہت خرچ ہوتا ہے۔ ماسک کا استعمال طلبہ اور اساتذہ کے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ کلاس رومز میں سماجی فاصلہ رکھتے ہوئے اساتذہ تدریسی عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے جاری کردہ کورونا SOPs پر مکمل عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، جبکہ طلبہ کا کہنا تھا کہ بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں اور SOPs پر ہم اسکول عمل کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے اسکول بند نہ کریں تاکہ ہماری پڑھائی میں کوئی اور نقصان نہ ہو۔ مزید طلبہ و طالبات نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم دل لگا کر پڑھیں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرواتے ہوئے تعلیمی سرگرمیاں بحال رکھی جائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دھنی بخش مہار، TV ٹوڈے نیوز، صادق آباد۔ ملتان میں ریٹائرڈ انسپکٹر محمد افضل قریشی کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد۔ سٹی پولیس آفیسر ملتان محبوب رشید میاں کی طرف سے CPO آفس میں ریٹائرڈ ہونے والے انسپکٹر محمد افضل قریشی کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں CPO ملتان نے انسپکٹر محمد افضل قریشی کو نقد انعام اور یادگاری شیلڈ بھی پیش کی۔ CPO ملتان نے محمد افضل قریشی کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی عرب میں صحافیوں کے اعزاز میں معروف کاروباری شخصیت ایاز علی کی جانب سے عشائیہ صحافیوں کے کردار کو بھرپور انداز سے سراہا گیا۔ دیکھتے ہیں سعودی عرب سے رانا عظیم کی رپورٹ۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کی کاروباری شخصیت ایاز علی کی جانب سے دیے گئے عشائیہ میں صحافیوں نے شرکت کی، جنہوں نے پاک سعودی تعلقات کے علاوہ پاکستانی کمیونٹی کی کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ ورکرز کے علاوہ پاکستانی بزنس کمیونٹی نے بھی دیار غیر میں اپنی مختلف کاروباری سرگرمیوں کے تحت ملک کا نام روشن کیا ہے، اور یہی وہ مثبت طرز عمل ہے جس سے پاکستانی کمیونٹی اقوام عالم میں بہتر انداز کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے اور اپنا منفرد مقام قائم کر سکتی ہے۔ عشائیے کے میزبان ایاز علی کا کہنا تھا کہ انہیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ صحافی بہت متحرک اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں، اور جہاں پاک سعودی تعلقات کو فروغ دینے میں عمل پیرا ہیں، وہیں کمیونٹی کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کی سرگرمیوں کے علاوہ ان کی درپیش مسائل کے حل میں بھی اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کاروباری افراد کے لیے ایک اہم ترین ملک ہے، اور پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ یہاں میڈ ان پاکستانی ایشیا کو فروغ دیں اور پاکستانی کھابوں اور مصنوعات کو استعمال کریں۔ اس سے پاکستان کے ریونیو میں مزید بہتری آئے گی۔ رانا عظیم، TV ٹوڈے، سعودی عربیہ، ریاض۔ سرگودا تھانہ اربن ایریا پولیس کی کارروائی، 3 منشیات فروش اور 3 جواری گرفتار کر لیے گئے۔ DPO ذوالفقار احمد کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مختلف علاقوں سے 6 ملزمان کو دھر لیا گیا۔ منشیات اور جوئے کی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ مختلف علاقوں میں 6 ملزمان کو دھر لیا گیا۔ منشیات اور جوئے کی رقم برآمد کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایات پر ٹیکسلا میں ریونیو عوامی خدمت سروسز کچہری کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کیپٹن ریٹائرڈ شعیب، اسسٹنٹ کمشنر اور دیگر ریونیو سٹاف کی شرکت ٹیکسلا میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق نے بھی شرکت کی۔ شہریوں کی طرف سے درخواستگی، ریکارڈ فرد کے اجراء، انتقالات کے اندراج، رجسٹری، انکم سرٹیفکیٹ، ڈومیسائل کے اجراء سمیت محکمہ مال سے متعلقہ مسائل و شکایات بھی پیش کی گئیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ شورکوٹ میں اسسٹنٹ کمشنر عثمان سکندر نے اراضی ریکارڈ سینٹر میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا۔ سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شورکوٹ میں عوامی خدمت کچہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے سائلین کے محکمہ ریونیو کے متعلقہ مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔
कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद ने कूड़चट्टा में खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुने और मौका पर हल के लिए अहकामात जारी किए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद ने कहा कि महीने में एक दफा खुली कचहरी लगाएंगे, अफसरान अवाम के पास आएंगे। खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल इनके घर के नजदीक हल करना है। लसबेला कौमी शाहरा गडानी के करीब तसादुम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा भाई समेत जांबाज वजीर आला बलूचिस्तान का इजहार अफसोस। कौमी शाहरा गडानी के करीब ट्रक और वीगो में तसादुम हुआ। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा हाजी मौला बख्श भाई समेत जांबाज हो गए। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक ने टाइफाइड से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाने की खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर में बच्चों को टाइफाइड से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक का कहना था कि हुकूमत पंजाब बच्चों को मोहलिक बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अमली इक़दामात कर रही है। जामपुर में डकैती मुज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल, दूसरा तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। वर्षा का शदीद एहतजाज, इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी गई। जामपुर दाजल रोड पर डकैती की वारदात, मुज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। वर्षा ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया, कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान को सुलेमान को खूबसूरत बनाने के लिए सरगर्म। डॉक्टर अरशाद अहमद ने कोह सुलेमान में तरक्याती मंसूबों के लिए खुसूसी अहकामात जारी किए। कमिश्नर डीजी खान ने फोर्ट मिनरो को खूबसूरत बनाने के लिए इजलास मुनक्किद किया। फोर्ट मिनरो में सियाहों को सहूलियात की फराहमी के लिए ब्रीफ किया गया। डॉक्टर अरशाद अहमद ने कोह सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी को तरक्याती मंसूबों के बारे में खुसूसी अहकामात भी जारी किए। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने सरदारे कोड़े खान स्कूल के तरक्याती कामों का जायजा लिया। अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन में शील्ड्स भी तकसीम की। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन का सरदारे कोड़े खान स्कूल का मुआयना। स्कूल के प्रिंसिपल ताहिर बशीर ने डिप्टी कमिश्नर को स्कूल के मामलात पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। स्कूल में अच्छी कारकर्दगी पर असातिज़ा और मुलाजमीन में शील्ड्स भी तकसीम की। टैक्स नेटवर्क का दायरा बढ़ाकर अवाम के मसाइल को इनकी दहलीज पर हल करने के लिए खुली कचहरियां। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सरगुदा डिवीजन असद ताहिर चीमा ने किया। देखते हैं भक्खर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। ताजरान को ज्यादा से ज्यादा टैक्स नेटवर्क में लाने और उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए मसाजिद में खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। अवाम को चाहिए कि वो अपने मसाइल के हल के लिए भरपूर शिरकत करें। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू असद ताहिर चीमा ने जामिया मस्जिद नूर सुल्तान में मुनक्किदा खुली कचहरी से खिताब करते हुए किया। उनका कहना था, ये मस्जिद प्रोग्राम जो है अल्लाह के घर में टैक्स पेयर्स, अंजमन ताजरान, चैम्बर के नुमाइंदे और वकला बरादरी और दीगर अवाम के साथ FBR, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के मुताल्लिका उनके सवालों के जवाब, उनकी शिकायत के अजाले के लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। FBR के निज़ाम में शफाफियत, टैक्स पेयर्स के साथ राब्ता और बामी एतमाद और ताउन की फ़िज़ा को कायम करना और उनकी शिकायत का अजाला करने के लिए बजाय कि भक्कर के लोग सरगोदा आएँ, मैंने ये फ़ैसला किया है कि महीने में एक मरतबा इन सारे अजला में जुमे के रोज़ अल्लाह के घर में आया करूँ ताकि इनके मसाइल को हल किया जा सके, शिकायत का अजाला किया जा सके। कमिश्नर असद ताहिर चीमा की तरफ से खुली कचहरियों के इनेकाद से शिकायत का फौरी अजाला और घर की दहलीज पर मुमकिन होगा। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, TV टुडे, भक्कर। ननकाना साहिब में नए तैनात होने वाले DPO अवैस मलिक ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। DPO ननकाना साहिब का पुलिस लाइन आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। DPO ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। अवैस मलिक ने कहा कि दफ्तर में आने वाले शहरियों से हुस्न अखलाक से पेश आएं। सिंध में अंधेर नगरी महकमा बल्दियात में सियासी बुनियाद पर जाली भर्तियां। मलीक शाह को अकाउंटेंट के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। महकमा बल्दियात सिंध में जाली भर्तियों का इंकशाफ हुकूमत की जानिब से फैजगंज के 2 टाउन और 9 यूनियन काउंसिल्स में मनपसंद अफराद को जाली ऑर्डर पर मुकर्रर करके करप्शन की जा रही है।
DIG हजारा मीरवेज न्याज का पुलिस हेडक्वार्टर एबटाबाद का दौरा। पुलिस लाइन्स पहुंचने पर पुलिस के शाखो चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। DIG हजारा ने पुलिस लाइन्स और दीगर शोबा जात का दौरा किया। मीरवेज न्याज ने कहा कि IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की हिदायत के मुताबिक पुलिस के मोराल को मजीद बुलंद करने के लिए अहम शोबा जात में बेहतरी लाई जाएगी। SSP ऑपरेशंस ने चार्ज संभाल लिया। यासर आफरीदी ने यादगार शौदा पर फूल चढ़ाए। शौदाए पुलिस के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। SSP ऑपरेशंस का कहना था कि पुलिस ने माजी में भी मुल्क को कौम की खातिर अपना खून बहाया है, आइंदा भी किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पुलिस जवानों की कुर्बानियों को तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मर्दान आबिद वजीर की हिदायत पर अवामी शिकायत के अजाले के लिए तख्तभाई में खुली कचहरी लगाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मर्दान मुजीबुर रहमान ने मसाइल के हल के लिए अहकाम जारी किए। खुली कचहरी से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मर्दान मुजीबुर रहमान ने कहा कि SDC जायदाद का रिकॉर्ड दुरुस्त करने की खातिर अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से पूरी कर रही है। अबाड़ा रौनती कच्चे में शर कबीले के दो ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। अबाड़ा के नवाही इलाके रौनती कच्चे में दो ग्रुपों में खूनी तसादुम। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सिटी प्रेस क्लब साहिवाल के वक्त की PTI रहनुमा मलिक नोमान अहमद लंगड़याल से मुलाकात। मलिक नोमान अहमद लंगड़याल ने सिटी प्रेस क्लब के नौजवान सहाफियों के काम की तारीफ की। मलिक नोमान अहमद लंगड़याल ने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। यही वजह है कि साहिवाल में भी तरक्याती कामों से अवाम को बहुत सी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कबीरवाला हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। देखते हैं कबीरवाला से मियां मुजाहिद शाकिर सरगाना की रिपोर्ट। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया है। कबीरवाला के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कबीरवाला के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर सख्त नाला दिखाई देते हैं। शहरियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। इस मौका पर शहरियों ने TV टुडे से बात करते हुए कहा, रोज बरोज पेट्रोल डीजल बढ़ता जा रहा। नवाज हुकूमत चाहता है मैं 35 रुपए करूँगा तो हूँ उस कर देता जी 120 रुपए। ये जनाब हर 15 दफा दखल होते जैसे न मरन सा गरीब आदमी है जी महंगाई कंट्रोल किया जाए। महंगाई दिन ब दिन अरूज पर है। नए पाकिस्तान में लोग हर तरीके से परेशान हो चुके हैं। आटा, दाल, चाय, चीनी, घी, मोटरसाइकिल, पेट्रोल, जितनी आवाम की बुनियादी ज़रूरियात है। गरीब आवाम मोटरसाइकिलों पर किस तरह से सफ़र करती है। सोच कर मैं सफ़र हुआ करता था, उसको 500 रुपये में हो रहा है। इमरान खान साहब से अपील है गरीब आवाम का ख्याल रखते हैं। अच्छा दिया दे रहा है पेट्रोल बात किया अच्छा बनाने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा से अवाम शदीद परेशान है। अवाम का वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मुतालबा है कि आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रोका जाए। कैमरामैन टीम के साथ घोटकी में दो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कमसिन बच्ची जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। कराची से मर्दान जाने वाली तेज रफ्तार कार उलट गई जिसके नतीजे में कमसिन बच्ची मौका पर जाँ बहक हो गई। खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब कौमी शाहराह पर टोल प्लाजा के मुकाम पर मुसाफिर वैन और ट्रॉलर में तसादुम होने से वैन सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। शहजाद कोट में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन का सुई सुधरन गैस कंपनी के आला हुकाम से मसाइल हल करने का मुतालबा। शहजाद कोट में शहरियों की जानिब से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ पोटो मोटो चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि घरों में गैस नहीं आती फिर भी 8000 का बिल आ गया है। गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी के बावजूद हजारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं। कोटरी में साइट एरिया करीम कॉटन मिल का रिहायशी 16 साला महमूद कमरानी 16 दिन से लापता। दोपहर 1 बजे घर से गया और वापस नहीं लौटा। बच्चे के घर वापस न आने पर वर्षा ने पुलिस से राबिता किया। 15 रोज गुजर जाने के बावजूद भी पुलिस बच्चे का सुराग न लगा सकी। दौलतपुर में गैस की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि आए रोज बिला जवाज लोड शेडिंग की जाती है जिसकी वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नवाब शाह में लकड़ियां भी महंगी कर दी गई हैं। 500 रुपए मन हो गई हैं जिसकी वजह से गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गैस न आने की वजह से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं।
ضمنی الیکشن حلقہ PP 51 کی انتخابی مہم دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے۔ امیدوار کارنر میٹنگز اور جلسوں کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبدالقیوم بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ ضمنی الیکشن حلقہ PP 51 کی انتخابی مہم دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے۔ امیدوار کارنر میٹنگوں اور جلسوں کے ذریعے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں مصروف ہیں۔ مسلم لیگ نون کی بھی ایک کارنر میٹنگ سابق کونسلر عبدالرحمان چودھری کی قیادت میں منعقد ہوئی، جس میں MNA ڈاکٹر انصار احمد چیمہ، ضلعی صدر گجرانوالہ مستنصر علی گوندل، امیدوار بیگم طلعت شوکت چیمہ، چودھری امتیاز اظہر باغری سمیت سینکڑوں کارکنان نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی حکومت نے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے ملک کو اندھیروں سے نکالا، دہشت گردی پر قابو پایا، ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کیا، لیکن ملک دشمن عناصر کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے نواز شریف کو راستے سے ہٹانے اور ملک پر قابض ہونے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ 2.5 سالوں میں عمران نیازی عوام کو سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں دے سکا۔ انہوں نے کہا کہ شوکت منظور چیمہ مرحوم نے علاقے میں بے شمار ترقیاتی کام کروائے، اب حلقہ کی عوام پر فرض ہے کہ اس کی بیوہ کو ووٹ دے کر کامیاب کروائیں۔ 19 فروری کو تحریک انصاف کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وزیر آباد مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقیوم بھٹی، TV ٹوڈے، وزیر آباد۔ پریس کلب ہنگورچہ کی جانب سے صوفیانی محفل منعقد کی گئی۔ محفل تقریب میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہنگورچہ سے سجاد علی ارائیں۔ پریس کلب ہنگورجہ کی جانب سے صوفیانی محفل منعقد کی گئی۔ محفل کی تقریب میں صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر فنکار سرندہ نواز نے شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی کافیاں اور ثقافت کی تاریخی گانے موسیقی کے انداز میں پیش کرتے ہوئے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب میں موجودہ افراد اس سندھی ساز کو سننے کے بعد کافی لطف انداز نظر ہوتے ہوئے آئے۔ تقریب میں موجودہ فنکار اور صحافیوں نے کہا کہ قدیمی ساز ہے، ہن ساز کے 40 سال مجھے گزری چکا ہیں جو میں ساز کے وجائیں پیو۔ بڑی مہربانی سائیں وٹ اج تواں اساں گھرائے پنج ہنگورجہ پریس کلب والن جی تواں مہربانی ہے جو اساں جی تواں مان متھو کیو ہے۔ آج سے یہ تقریباً 100 سال پہلے یہ جو ہے وہ ساز سنا جاتا تھا، جس میں بھٹائی کی کافیاں پیش کی جاتی تھی۔ لوگ ان کو راتوں کو بیٹھ کے وہ سنتے تھے، محفلیں سجاتے تھے، بہت یعنی کہ وہاں پہ رش ہوتا تھا اور سنتے سنتے ان کی ساری جو ہے وہ رات وہ گزر جاتی تھی لطف۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کلچر کے محکمے کو چاہیے کہ فنکاروں کی مالی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرے تاکہ وہ اپنا پیٹ گزر کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد علی، TV ٹوڈے نیوز۔ سیاحوں کا نتھیا گلی کا رخ باربیکیو کے مزے اور بانسری کی سریلی آواز نے ماحول کو مزید گرما دیا۔ دیکھتے ہیں حمداللہ خان کی رپورٹ۔ نتھیا گلی میں موسم حسین ہوا تو آسمان پر چلتے بادل، درختوں میں چھپا سورج منظر حسین کر دیا۔ وہیں ملاچ کا رہائشی اپنی بانسری کی دھنوں سے فضا کو اور دلکش بناتا رہا۔ ملاچ کی رہائشی کا کہنا ہے کہ 3600 سے زائد دھنیں بجا سکتا ہوں۔ عمران خان، نواز شریف بھی اس کی بانسری سنتے رہے، یہ ان کا روزگار ہے۔ بانسری سننے والے پیسے دیتے ہیں اور گھر کا خرچ چلتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سنی ہے، یہ عمران خان صاحب نے سنی ہے، نواز شریف صاحب نے سنی ہے، 3500-3600 دنیں سنا سکتے ہیں گانے وغیرہ لوگوں کو، تو یہ ہمارا کچھ نہ کوئی روزگار ہوتا ہے، ہمارے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ کوئی سیلفی لے رہا ہے تو کوئی برف پر ٹیوبنگ کر رہا ہے۔ سیاح بانسری بھی سن رہے ہیں اور انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھا موسم بھی بہت خوشگوار ہے، ماحول بھی بہت خوشگوار ہے، بانسری بج رہی ہے، پورا ماحول بنا ہوا ہے، جشن کا سما ہے، مزہ آ رہا ہے۔ گرما گرم باربیکیو سے سیاح مزے لے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمداللہ خان، TV ٹوڈے، نتھیا گلی، ایبٹ آباد۔ خانوال نذیر اورڈ نامی اشتہاری نے ہائی کورٹ ملتان کے معزز جج جسٹس چودھری مشتاق احمد کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ مخدوم پور پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تھانہ مخدوم پور پولیس کے SHO ملک شیر قاٹھیا کی قیادت میں ASI محمد حسین کی تحویل میں دے دیا۔ نذیر اورڈ نے کہا کہ گناہوں کو بوجھ اب برداشت سے باہر ہو گیا تھا، میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ جس کی وجہ سے میں معزز عدالت کے جج جسٹس چودھری کی عدالت میں تھانہ مخدوم پور کو گرفتاری دے دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔
खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का,